اس کلپ میں میں آپ کے سامنے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدثر اللہ کے بیان جمعۃ المبارک کا خلاصہ پیش کروں گا۔ یہ جمعہ حضرت نے آج 21 شعبان 1443 ہجری بمطابق 25 مارچ 2022 کو ہماری جامعہ دارالعلوم کراچی میں پڑھایا۔ حضرت نے اپنے اس بیان میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بغیر اس کی محنت کے اس کو روٹی، کھانا، پینا، نعمتیں، طعام و شراب کی عطا فرمائی ہیں۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اگر ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کرتا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ان کو نہ کھاتا پیتا تو یہ گناہ ہوتا۔ اگر کوئی شروع میں بسم اللہ نہ پڑھتا اور سنت کے مطابق نہ کھاتا اور بعد میں الحمدللہ نہ کہتا تو اللہ کی ان گراں قدر نعمتوں کی عظمت کی وجہ سے یہ گناہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے رحمت سے اس کو گناہ قرار نہیں دیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس کو اسلامی طریقے کے مطابق کھائے گا اور ان نعمتوں کو استعمال کرے گا تو یہ نعمتیں اور یہ کھانا اور پینا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح حضرت استاد محترم مدثر نے یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں اور انسانوں کی عبادت میں یہی فرق ہے کہ فرشتے وہ بنے ہی عبادت کے لیے ہیں، رہے انسان تو وہ عبادت کرتے ہیں اختیاری طور پر۔ اب انسان کی جو حاجات ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، جو خواہشات ہیں، اگر ان کو وہ اسلامی طریقے پر سنت کے مطابق ادا کرے تو یہ بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ اس ضمن میں حضرت استاد محترم شیخ الاسلام صاحب مدثر اللہ نے وہ حدیث شریف بھی بیان فرمائی کہ جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا تھا کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرتے ہو تو یہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی عبادت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم یہی کام حرام جگہ پر کرو تو کیا وہ گناہ نہیں ہوگا؟ تو اس وجہ سے اگر حلال جگہ پر کرو گے تو یہ عبادت ہوگا۔ ہاں، اس کا اسلامی طریقہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اپنا سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی شروع میں پڑھ سکتے ہیں اور پورا برہنہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدثر اللہ نے فرمایا کہ یہی اس آیت مبارکہ کا پس منظر اور اس کی تفسیر ہے کہ جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم ہر وقت تو عبادت کر نہیں سکتے تھے، تو ہم اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنی زندگی کو جب اسلام کے مطابق اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق ادا کریں گے تو ہماری یہ اپنی ضروریات میں گزرا ہوا وقت بھی عبادت شمار ہوگا۔ اور اس ضمن میں حضرت استاد محترم مدثر اللہ نے فرمایا کہ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ رب العزت کو یاد رکھے، اللہ رب العزت کے ذکر سے رطب اللسان رہے۔ اب جو عبادات ہیں، حضرت استاد محترم نے فرمایا کہ وہ تو بہت محدود ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت عبادت فرض کے لیے ہے کہ فرض عبادت اس میں کی جاتی ہے۔ اب جو فرض نمازیں ہیں ان کے مقررہ اوقات ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور جمعہ، اور جو روزے ہیں ان کا صرف ایک مہینہ ہے۔ حج ہے زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور زکوٰۃ صرف اس پر ہے کہ جو مقررہ
ایک نصاب کا مالک ہوتا ہے تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب یہ تو بہت محدود اوقات ہیں۔ اس ضمن میں حضرت استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے اکبر الآبادی کا یہ شعر بھی اپنی تقریر کے دوران نقل فرمایا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلومات اور علمی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہمارے سے متعلق کوئی بھی آپ کو بات عرض کرنی ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اور یہیں پر اس بات کو ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے